السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اتاری، آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سورت کو ہم شروع کر رہے ہیں اور قواعد کے ساتھ پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں عام جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں ان کی اصلاح بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم بلا ناغہ بالترتیب قرآن پاک کو شروع کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو قواعد کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے ہمارے پیارے محبوب، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس میں مدات ہیں تو ان کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف لام میم۔ تو یہاں میم مشدد میں غنہ کی آواز بھی بیچ میں آئے گی۔ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں ذالے، ذالے نہیں، ذالی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس میں لا حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے اور آگے ریب، روئی میں یا لین ہے تو اس کو لین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا ریب فیہ، فی میں یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں پر جو دال پر دو زبر ہے تو آگے اس کے آگے جو لام ہے مشدد حرف ہے۔ مشدد حرف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا جو پچھلا حرف ہے متحرک وہ دال ہے جس پر دو زبر ہے، تو لام جو مشدد ہے یہ دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ھدی للمتقین، متقین، تا پر تشدید ہے، اس کو بھی جما کے پڑھیں گے، مت، اور آگے قین، قاف نقطے والا ہے، موٹا قاف ہے تو اس کو پر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بعض لوگ قاف کی جگہ کیف بریک آواز کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ ھدی للمتقین، کینا نہیں، للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین، تو یہاں پر شروع میں حمزہ وصلی ہے تو اس پر کوئی بھی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو ہم نے اس کو الذین پڑھنا ہے تو حمزہ پر زبر لگا کر پڑھنا ہے۔ تو زبر کیوں لگائیں گے؟ زیر لگا سکتے تھے، پیش لگا سکتے تھے، تو زبر ہی کیوں؟ تو اس کا کلیہ قاعدہ سیکھ لیجئے کہ حمزہ وصلی آیت کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش نہیں ہوتی، تو اس پر ہم نے خود سے لگانی ہوتی ہے حرکت۔ تو کیسے لگائیں گے کہ آیت کے شروع سے ہم تیسرا حرف گنیں گے، تیسرے حرف پر جو بھی حرکت ہوگی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہی حرکت ہم نے حمزہ وصلی پر لگانی ہے۔ تو تیسرا حرف اس میں کون سا ہے؟ الف جو حمزہ ہے، تو یہ پہلا حرف ہوا،
آگے لام مشدد ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں، لکھنے میں ایک ہی آ رہا ہے مگر حقیقتاً وہ 2 حرف ہوتے ہیں مشدد حرف۔ پہلا جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، نہیں جزم والا ہوتا ہے، اور دوسرا جو حرف ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے، اس پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے تو وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ لام جو ہے یہ اصل میں 2 حرف ہیں، تو حمزہ 1، پہلا لام 2 اور دوسرا لام 3، یہ تیسرا جو حرف ہے لام اس پر زبر ہے، تو وہی زبر ہم حمزہ وصلی پر لے کر آئیں گے اور اس کو پھر پڑھیں گے الذین، الذین، اور آگے ذال جو ہے اس کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کرنا ہے نرمی کے ساتھ، تو اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں زین، را کے بعد والا جو حرف ہے زین، تو زینہ نہیں پڑھیں گے، زین نرمی کے ساتھ، الذین یؤمنون، تو یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے، یا کے بعد حمزہ اس کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوا، تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے یا حمزہ پیش یو، یؤمنون، یؤمنون، نو واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یؤمنون، بالغیب، بالغیب، غی میں یالین، تو یالین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، قی قوف نقطے والا قوف ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ویقی یا مدہ بھی ہو رہا ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے، ویقیمون الصلاۃ، منہ میں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے، اور آگے نون کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد مشدد حرف ہے اس کو نون کے ساتھ ملانا ہے، اور صاد کو سین کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ صاد پر کر کے پڑھنا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، لام پر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کھینچیں گے، اور واو خالی ہے اس کو ہم حذف کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ آگے وَمِمَّا، میم مشدد ہے اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور آگے الف مدہ ہو رہا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کھینچنا بھی ہے، تو یہ بنے گا وَمِمَّا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق قوف قلقلہ والا حرف ہے، یہاں قلقلہ ہوگا، رزق، اور نون پر کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچیں گے، رزقناہم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، يُنْفِقُونَ، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف فا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، يُنْفِقُونَ، قوف نقطے والا قوف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آگے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، لام مشدد ہے اس کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، واو متحرک ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، والذین، زی نہیں پڑھیں گے، را کے بعد والا حرف زی، زا اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو ذال کے مخرج کے ساتھ، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، والذین، بالکل نرمی کے ساتھ اس حرف کو پڑھنا ہے، والذین یؤمنون،
اس میں بھی حمزہ ساکنہ آ رہا ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یو یو مینون، والذین یؤمنون بما انزل. تو یہاں پر ما جو ہے اس کے اوپر ہمیں یہ مد کی علامت نظر آ رہی ہے، تو یہ مد منفصل ہے. مد منفصل ہم نے سیکھی تھی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگی، تو اس کو 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. بما انزل، تو ایک تو مد منفصل کو ہم نے 2 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور آگے انزل، آگے نون ساکن آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف زا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کا قاعدہ یہاں لگے گا اور یہاں پر غنہ کریں گے. انزل بما انزل الیک، لئی میں یالین ہو رہا ہے، الیک وما انزل، تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو 2 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور آگے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن پر، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ 1 الف کی مقدار کھینچ کر کیا جاتا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، مِن قَبْلِكَ، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف قوف ہے، تو یہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، یہاں بھی غنہ کریں گے. من قب، قب قب، با میں با حروف قلقلہ میں سے ہے، با پر قلقلہ ہوگا اور اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. من قبلک، من قبلک، وبالآخرۃ، وبالآخرۃ، حمزہ بالآ کھڑی حرکات ہے، کھڑا زبر ہے، تو اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھنا ہے. بالآخرۃ، بالآخرۃ، خا کے نیچے زیر ہے، را پر زبر، تا کے نیچے زیر، بالآخرۃ. ہم یوقنون، یو میں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے. یوقنون، قوف نقطے والا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یوقنون، نو میں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے. یوقنون، والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک وما انزل من قبلک. تو یہ جیم کی علامت نظر آ رہی ہے، یہ وقف مجوز ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بھی جائز ہے اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر رکیں گے تو آخری جو حرف ہے کاف، اس کی جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا. من قبلک، تو یہاں وقف کریں گے تو من قبلک پڑھیں گے، اور وقف اگر نہیں کرتے ملا کر پڑھتے ہیں تو کاف کی زبر پڑھیں گے. من قبلک وبالآخرۃ، پھر یوں پڑھیں گے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. حمزہ پر پیش ہے، اس کو پڑھیں گے او، اور لام پر کھڑا زبر ہے اور آگے حمزہ ہے. لام پر کھڑا زبر ہے تو یہ کھڑی حرکات ہے، تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے. تو قاعدہ ہم نے سیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی، اور اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، تو آگے میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے اور یہاں پر غنہ ہوگا.
ادغام کا قاعدہ بھی ہے اور میم مشدد بھی ہے، اور یہاں پر غنہ ہوگا ہدم من ربہم، مر تو یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے، میم کو آگے را کے ساتھ ملائیں گے، مر ربہم، با پر تشدید ہے، یہ حروف قلقلہ کا حرف ہے اور اس کو جما کے پڑھیں گے ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَأُ حمزہ پر پیش وَأُ، اور آگے وہی قاعدہ مد حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں، تو یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہم المفلحون، حا کی آواز نکالیں گے تو حا حلقے درمیان سے اس کی آواز نکلتی ہے، مفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو ناظرین آج ہم نے 5 آیتیں پڑھی، ان کو پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو ناظرین آج ہم نے 5 آیتیں پڑھی سورہ بقرہ کی شروع کی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آپ سے عرض ہے کہ ہمارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو اس لنک پر کلک کر کے ہماری پلے لسٹ میں جا کر پچھلی تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، قواعد کو سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ قواعد کو سیکھ کر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو درست پڑھ سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔